السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہلا صفحہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فواز زیدی۔ پروگرام کے مستقل میزبان پارس خورشید بعض وجوہات کی بنا پر آج نہیں آ سکی ہیں، لہٰذا آج آپ کے سامنے پروگرام میں پیش کر رہا ہوں۔ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کے اخبارات میں وہی تمام خبریں جو کل مختلف ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ چکے ہیں اور خاص طور پر سما پہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، وہی خبریں آج اخبارات کی زینت بنی ہیں۔ دی نیوز سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دی نیوز کی آج ٹاپ سٹوری ہے گورنمنٹ کریکس ڈاؤن آن دعویٰ آفٹر یو این بین۔ کل جماعت الدعویٰ کے خلاف جو ہے یونائٹڈ نیشن نے جو یو این کونسل نے جو ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے حوالے سے ہی زیادہ تر خبریں آج کے اخبارات میں شائع ہوئی ہیں۔ دی نیوز کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے، جبکہ ڈان کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ دعویٰ آفیسز ان موسٹ سٹیز ان ٹاؤن آر سیلڈ، یعنی تمام تر دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے جماعت الدعویٰ کے۔ اور ڈیلی ٹائمز جو ہے وہ اس خبر کو کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان شٹ دعویٰ آفیسز آفٹر یو این بین۔ اسی طرح سے کل لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے ایک اہم بیان دیا ہے پرناب مکھرجی جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ وار نو سلوشن۔ پرناب مکھرجی کا یہ کہنا ہے انڈیا وانٹس 40 سسپیکٹس فرام پاکستان، 40 جو انڈیا کو مطلوب افراد ہیں وہ انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ اور اسی خبر کو جو جنگ ہے، روزنامہ جنگ، وہ کچھ اس طرح سے شائع کر رہا ہے کہ پاکستانی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر زرداری سے۔ یہ جو جان ڈی نیگرو پونٹے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے کل پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے وہ آئے ہیں کل اسلام آباد میں، اور انہوں نے خاصی پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی ہے، جن میں جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی شامل ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری بھی شامل ہیں۔ تو بہت ہی اہم ملاقات کل ہوئی ہے جان ڈی نیگرو پونٹے کی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی قابل تعریف ہے، پاکستان مزید اقدامات کرے۔ یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے، اور روزنامہ جنگ کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ملک بھر میں کریک ڈاؤن، جماعت الدعویٰ کے تمام دفاتر سیل اور اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ سلامتی کونسل نے جماعت الدعویٰ پر پابندی لگا دی ہے، 4 ارکان کے نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور بھارت نے کوئی ثبوت دیے ہیں نہ اس کی ڈکٹیشن پر ایکشن لے رہے ہیں۔ اور یہ کہا ہے مشیر داخلہ رحمان ملک نے، امارات، ترکی اور عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو پاکستانی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا، اور سفیر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ پاکستان اپنے 64 باشندوں کے قاتل کرنل پروہت کو بھارت سے طلب کرے گا، یہ بھی ایک خبر ہے روزنامہ جنگ میں۔ اس کے علاوہ روزنامہ ایکسپریس کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں ایک اور میزائل حملہ، 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے، تو بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک اہم ترین بیان دیا ہے کل اپنے لوک سبھا سے جو انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، عالمی ادارے جو ہیں ان کو مل کر کارروائی کرنی چاہیے۔ تمام بیوروز آج ہمارے ساتھ ہوں گے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ خالد عظیم موجود ہوں گے جو اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے، اسلام آباد کی خبریں ہمیں دیں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ رات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخبارات کی تمام خبریں ہم نے شامل کی ہیں، زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ ہیں جماعت الدعویٰ کے اوپر پابندی کے حوالے سے، سلامتی کونسل نے جو جماعت الدعویٰ پر پابندی لگائی ہے اسی کے حوالے سے خبریں ہیں۔ بات کریں گے سب سے پہلے خالد عظیم آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے جس طرح کل منموہن سنگھ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، عالمی برادری کو مل کر کارروائی کرنی چاہیے، جماعت الدعویٰ پر اب پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خالد عظیم یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ اگر ہم دیکھیں جماعت الدعویٰ پر سب سے پہلے اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہے، اس کے بعد سے پاکستان نے خاصا ریئیکٹ کیا ہے، ان کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں، ان کے کارکنان کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کے جو اعلیٰ اہلکار، جو اعلیٰ ان کے حکام ہیں، یعنی جو اعلیٰ ان کے سرپرست ہیں، ان کو نظر بند کیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جماعت الدعویٰ پر پابندی کا فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو ریئیکٹ کیا جا رہا ہے، اتنے فاسٹ ریئیکٹ جو کیا جا رہا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بہتر ہے، اتنا فاسٹ ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ایکسپریس کی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مومن چیک پوسٹ پر جھڑپ، 7 جنگجو ہلاک، 9 زخمی۔ اور ایک اہم ترین خبر جو آج کے اخبار میں ہے، کل حملہ کیا گیا ہے جنوبی وزیرستان میں، ایک اور میزائل حملہ کیا گیا ہے جس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے شمس مومن، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے خبریں لیتے ہیں۔ شمس، کیا خبریں ہیں آپ کی طرف پشاور میں؟ جی خالد عظیم، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی فرمایا تھا کہ یہ اب 40 کے قریب فہرست ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی اپنے شہری کو جو بھارت یا کسی اور ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کا سلسلہ
جاری رکھیں گے. اخبارات کی خبروں کے اوپر ہم تجزیہ کر رہے ہیں. ہمارے تینوں بیوروز سے شمس مومن پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ میں رائے حسنین طاہر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسلام آباد سے خالد عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام پہلا صفحہ اس بریک کے بعد.